اگر چاہتے ہو کہ آپ کی سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کریں اور اللہ پاک سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کریں۔ اس وقت اللہ تعالی ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ تہجد اللہ کی طرف سے ایک کھلی دعوت ہے ہم سب کے لیے، جس میں وہ اپنے بندے کو اپنے قریب اور پاس بلاتا ہے۔ پتہ ہے، بات صرف نیت کی ہوتی ہے۔ کسی کی تہجد کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات جان لیں، تہجد کا مطلب ہی دعاؤں پر قبولیت کی مہر ہے۔ تہجد تو اللہ پاک کی سب سے لاڈلی عبادت ہے۔ تو سوچیں، تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تہجد محبت کی عبادت ہے۔ تہجد ہر درد کی راحت ہے۔ رات کے اس عظیم وقت میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ تہجد کے وقت ہر دعا قبول ہونے کا موقع ہوتا ہے۔ اپنے دل کی بات اللہ سے کہیں اور اپنے ایک خوبصورت دعا کا انتظار کریں۔ یقین مانیے، آپ بھی دیکھیں گے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا ایک دن۔ تہجد تو اللہ سے بات چیت کا ایک خاص وقت ہے، جہاں ہم اپنے دل کی بات اس تک پہنچا سکتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو، آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز بھی آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان کی روحانی طاقت اور تقویٰ میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس سے انسان اپنی غلطیوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر آپ تہجد کی نماز تک پہنچ جاتے ہیں نا، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو اپنے قریب تر کر لیا ہے۔ اور پتہ ہے آپ کو کہ محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا، تہجد تو سب سے بڑی دلیل ہے اپنے رب سے عشق کی۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ تہجد کی نماز روح کو سکون دیتی ہے، دل کی گہرائیوں تک سکون اور دل کو اللہ کی راہ کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ تہجد تو اس وقت کا نام ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، پر دل روح کے ساتھ خدا کی یاد میں ہوتا ہے۔ بات تہجد کی ہے یہاں پر، تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کا وقت اپنے روٹھے رب کو منانے کا وقت ہے، اپنے دل میں چھپی تمام دعائیں مانگنے کا وقت ہے۔ تہجد ایمان کی قیمت سمجھنے کا وقت ہے، جس میں ہر ایک سجدہ، ہر ایک لفظ کے بدلے اجر عظیم حاصل ہوتا ہے۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہوتی ہے، یہ اپنی بات بنوا کر ہی رکھتی ہے، بس یقین کامل ہونا چاہیے۔ اور پتہ ہے، رات کی تاریکیوں میں ایک ایسا سنہرا لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے خالق سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتا ہے، جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا اور نہ ہی آنسوؤں پہ کوئی اختیار رہتا ہے۔ میں ایک ایسی انسان ہوں جس کی زندگی میں تہجد کی نماز نے بہت زیادہ اہمیت رکھی ہے۔ تہجد کی نماز میری زندگی میں بہت سارے چینجنگز لائی ہے۔ یہ آپ کی بھی زندگی میں تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ اس نماز نے میرے دل میں سکون کا احساس پیدا کیا ہے اور مجھے اللہ کے قریب تر کر دیا ہے۔
یہ نماز مجھے معصوم ذہنی حالت میں لے جاتی ہے۔ یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں کہ رات کی تاریکی میں اپنے نرم بستر سے اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے نا، اور آپ جا کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے لاڈیاں کرتے ہیں، کچھ آنسو بہاتے ہیں، کچھ دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی بندگی تاریک رات اور تاریک کمرے میں کرتے ہیں، تو کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا کبھی رد کرے؟ بات سکون پر آڑ کی ہے، اگر تو تہجد بے وجہ تو نہیں ہے۔ دل نہ سوئے تو جان لیں وہ اپنی جانب بلا رہا ہے آپ کو۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ وقت ہے جب آپ اپنے رب کے ساتھ سکون کی بھرپور زندگی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس پر مشتمل اپنے خیالات اپنے اللہ کو بیان کر سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا اظہار کر سکتے ہیں، اور جو دعا آپ تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں وہ تو دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ آپ کا اس کے ساتھ دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہے نا، تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ جب آپ کو کہیں سے کوئی امید نہیں نظر آ رہی ہوتی، تب وہ آپ کو تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر آپ جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا، وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ تہجد کی نماز دل کو منور کرتی ہے، دل کو پاک کرتی ہے، اور ہمیشہ سچ بولنے کو عام کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے نا، پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے، وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش رکھتا ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہیں۔ فرش پہ ہاتھ اٹھاؤ گے، عرش پہ اللہ کو پاؤ گے۔ تہجد سے اللہ مل جاتا ہے، پھر اس چیز کا ملنا کیسے ناممکن ہے جسے آپ تہجد میں مانگ رہے ہو۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے نا، تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور جو اللہ پاک کی اس لاڈلی تہجد کو، لاڈلی عبادت کو اپنا لیتا ہے نا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اپنی من چاہی چیز اللہ سے جلد پا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کا یقین پختہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ پر یقین، آپ کا بھروسہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ نے اللہ سے دعا کی ہے اور صبر کے ساتھ کام لینا ہے۔ پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی من پسند چیزیں کیسے نوازتا ہے اور وسیلے کیسے بناتا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکیں گے۔ آدھی رات کے پہر ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور خوبصورت دعا کا انتظار کیا کریں۔ پھر یقین کیجئے کہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور میرے سننے والے جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں، جو دعا کے لیے مجھے کہتے ہیں،
اللہ پاک ان سب کی دعاؤں کو قبول کر، ان کو ان کی من پسند چیزیں عطا کر، جو چاہتے ہیں اللہ پاک ان کی دعائیں، ان کی مرادیں قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔